اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت 19 ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ جو کہ اہل کتاب ہیں، کتاب کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، رسالت کو ماننے والے، آخرت کا اقرار کرنے والے، مگر اس کے باوجود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ زعم تھا ان کے اندر کہ ہم ایک ایسے خاندان سے ہیں، ہمیں ایسے انبیاء سے نسبت حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے بن چکے ہیں، اس طرح محبوب ہیں اللہ کو۔ تو لہٰذا جب کسی کو سوال جواب کا فکر نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو پھر انسان منمانی کی طرف چل پڑتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو ٹھکرا دیتا۔ لہٰذا فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا ہے، تشریف لا چکے ہیں، رسولنا، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تمہارے پاس، یہ ہمارے رسول بن کر آئے ہیں، ہماری رسالت کا ان کے پاس منصب ہے۔ یبین لکم، اور یہ تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر رہے ہیں، پوری شریعت کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کا دین تمہارے سامنے بڑا واضح کر کے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، اور آپ کی جو تشریف آوری ہو رہی ہے وہ علی فترۃ ہو رہی ہے، وقفے کے بعد ہو رہی ہے، من الرسل، رسولوں کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ تھا، تقریباً، اور اس 1500 سال کے عرصے میں تقریباً 1000 انبیاء تو صرف بنی اسرائیل میں سے آئے، ان کے علاوہ بھی کئی انبیاء تشریف لائے ہوں گے، تو 1000 انبیاء کا سلسلہ تو ایسے اس 1500 سال کے اندر رہا، اور پھر حضور حضرت عیسیٰ کے بعد بالکل کوئی رسول، کوئی نبی تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ 600 سال کا تقریباً عرصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ فترۃ من الرسل کا زمانہ ہے جو تقریباً 600 سال کا بنتا ہے، اور اس 600 سال میں کوئی اللہ کا نبی نہیں تشریف لایا، کوئی اللہ کا رسول تشریف نہیں لایا۔ تو فرمایا علی فترۃ من الرسل، آپ کی تشریف آوری رسولوں کا جو سلسلہ تھا اس میں جو ایک وقفہ آیا ہے، لمبا سا عرصہ، اس کے بعد حضور تشریف لائے ہیں۔ تو یعنی اب بہت زیادہ ضرورت اور احساس تمہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا، اس کی تعلیمات جو آئی تھیں آج تک، وہ ساری یا تو تم لوگوں نے خلط ملط کر کے بالکل ان کو بھلا دیا تھا۔ اب اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا، وہ جو روشنیاں تھیں اللہ کی کتاب اور رسولوں کے ذریعے سے، وہ ساری روشنیاں اب مزمحل ہو گئی تھیں، اور پوری دنیا پر ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تمہیں تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ آج رسول تشریف لے آئے ہیں، اب دوبارہ ہم اللہ کے دین کو قبول کریں۔ تو ہم نے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ان تقولوا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہو، ما جاءنا، ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا، من بشیرن، نہ کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن، اور نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ یعنی ہم نے رسول بھیج دیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت والے دن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جناب ہم کیا کرتے، ہمارے پاس تو جو بچا کھچا دین بچا تھا ہم نے تو وہی لینا تھا نا جی، ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو روشنی نہیں تھی، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ہی تو مارنی تھی اللہ میاں، تو پھر ہمیں پکڑتے کیوں ہو، ہماری پکڑ کیوں کرتے ہو، ہمارے پاس تو دین ہی یہی کچھ تھا۔ فرمایا اب تو حضور تشریف لے آئے تاکہ تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمیں نہ کوئی خوشخبری دینے والا تھا جو ہمیں بتاتا واقعی یہ کام تم ٹھیک کر رہے ہو، شاباش کرتے رہو، نہ کوئی ڈر سنانے والا تھا جو بتاتا کہ غلط کر رہے ہو، چلو رک جاؤ۔
کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، تو تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرمایا فقد جاءکم، بس اب تو آ چکے، بشیر، جو ایسی شخصیت جو کہ بشارت دینے والی ہیں، و نذیر، اور ڈر سنانے والے ہیں، یعنی تمہارا بہانہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اب قیامت والے دن کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا ایمان لے آؤ ان پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ باقی یہ سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو کسی کی سفارش سے، تو یہ تمہارا خیال بالکل باطل ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اس رسول کو نہیں مانو گے تو سزا ملے گی، تو سزا ملے گی، کوئی تمہیں اللہ کی قدرت اور طاقت سے بچا نہیں سکے گا۔ اور اگر تمہیں کوئی لالچ ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے، تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اگر اللہ تمہیں دینا چاہے گا تو پوری دنیا رکاوٹ بن جائے، پھر بھی اللہ تم تک وہ نعمت پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ ایمان مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔